سویرا اور سونیا دو بہنیں تھیں۔ وہ دونوں اپنی نانی اماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھیں۔ سویرا اور سونیا کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ ان دونوں کو نانی اماں نے پالا تھا۔ نانی اماں پاس کے کھیت میں کام کاج کر کے کچھ پیسے کماتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر چل رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں بس پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکی تھیں۔ نانی اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان دونوں کو آگے پڑھا سکتی، اس لیے مجبوراً ان دونوں کو پڑھائی چھوڑنی پڑی تھی۔ اب وہ دونوں بہنیں گھر میں رہ کے گھر کے کام کاج کرتی تھیں اور نانی اماں پیسے کمانے کے لیے کھیتوں میں کام کرنے جایا کرتی تھیں۔ ایک دن سویرا اپنی نانی اماں سے کہتی ہے، نانی اماں، کچھ دنوں بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ سب لوگ روزے رکھیں گے اور افطار کے لیے مزے مزے کی چیزیں بنائیں گے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہم رمضان میں بھی سوکھی ہوئی روٹی ہی کھایا کریں گے؟ نانی اماں سویرا سے کہتی ہے، نہیں بیٹا، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہم بھی رمضان میں بہت مزے مزے کی چیزیں بنایا کریں گے۔ بس مجھے کھیت کی مالکن سے تنخواہ مل جائے تو پھر میں رمضان کے لیے سامان لے کر آؤں گی۔ سویرا یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ سویرا جب دوسرے کے گھروں میں مزے مزے کے افطار بنتے دیکھتی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی ایسے ہی افطاری کا اہتمام ہو، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن جب اس بار نانی اماں نے اسے یقین دلایا تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نانی اماں کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کی مالکن وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، بھی اماں، ذرا جلدی جلدی ہاتھ چلایا کرو۔ پیسے تو تم پورے لیتی ہو مگر کام ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ اگر ہڈیاں جواب دے گئی ہیں تو گھر بیٹھ جاؤ، ہم کوئی اور ملازم رکھ لیں گے۔ نانی اماں مالکن کی بات سن کر افسردہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، مالکن، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں، بس اب عمر ہی ایسی ہے کہ جلدی جلدی ہاتھ نہیں چلایا جاتا۔ گھر بیٹھ گئی تو ان دونوں بچیوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گی؟ مالکن بیزاری سے جواب دیتی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں نے جلدی جلدی کام ختم کرنے کا کہا ہے اور تم مجھے کہانیاں سنانے لگ گئی ہو۔ ویسے بھی کل تمہیں تنخواہ مل جائے گی، اس لیے میرے سامنے رونا دھونا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مالکن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نانی اماں بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ انہیں تنخواہ کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مالکن نے خود ہی تنخواہ کا بول دیا۔ اب وہ کل آرام سے رمضان کے لیے سامان خرید سکیں گی۔ پھر وہ جلدی جلدی کام ختم کرنے لگتی ہیں کیونکہ انہوں نے جا کر بچوں کو بھی یہ خوشخبری سنانی تھی۔ نانی اماں کام ختم کر کے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ آتے ہی وہ دونوں بہنوں کو بتاتی ہیں کہ کل ان کو پیسے مل جائیں گے اور وہ کل روزوں کے لیے بہت سارا سامان لے کر آئیں گی۔ ان دونوں بہنوں نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ اگلی صبح نانی اماں اپنے کام کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ آج موسم بھی کچھ خراب تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی۔ نانی اماں جب کھیت میں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ مالکن اپنے ملازموں کو تنخواہ دے رہی ہوتی ہیں۔ جب نانی اماں کی باری آتی ہے تو مالکن ان کو بھی تنخواہ کا ایک لفافہ دے دیتی ہیں۔ نانی اماں وہ لفافہ جیب میں ڈال لیتی ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آج انہوں نے واپسی پر روزوں کے لیے سامان بھی لے کر جانا تھا۔ موسم کے تیور بہت بگڑتے جا رہے تھے، شدید گرج چمک ہو رہی تھی۔ جیسے ہی نانی اپنے کام سے فارغ ہوئی تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ نانی اماں نے سوچا، ابھی تو بارش بہت ہلکی ہے، وہ بازار جا کر سامان خرید سکتی ہیں، اور وہ بازار کی طرف چلی جاتی ہیں۔ وہ ابھی آدھے راستے میں ہی ہوتی ہیں کہ بارش تیز ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے سے زیادہ پیسوں کی فکر ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ان پیسوں سے پورے مہینے کا سامان خریدنا ہوتا ہے۔ وہ خود کو بارش سے بچانے کے لیے ایک درخت کی طرف تیزی سے جاتی ہیں کہ ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ گر جاتی ہیں۔ پیسوں کا لفافہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرتا ہے اور پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ نانی اماں خود کو بمشکل اٹھاتی ہیں اور پیسوں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ تو پانی کے ساتھ بہہ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ اب وہ بچوں کو کیا جواب دیں گی۔ دوسری طرف سویرا اور سونیا گھر میں نانی اماں کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔
بارش بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ وہ ان جگہوں پر پانی والے بڑے بڑے برتن رکھ دیتی ہیں۔ جیسے ہی نانی اماں گھر میں داخل ہوتی ہیں تو وہ دونوں بھاگ کر ان کی طرف جاتی ہیں، لیکن ان کو خالی ہاتھ دیکھ کر افسردہ ہو جاتی ہیں۔ سویرا نانی اماں سے کہتی ہیں، نانی اماں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ آتے ہوئے سحری اور افطاری کا سامان لے کر آئیں گی، لیکن آپ تو خالی ہاتھ آئی ہیں۔ کل ہم سحری میں کیا کھائیں گے؟ گھر میں تو وہ بس سوکھی ہوئی روٹی ہی پڑی ہوئی ہے۔ سونیا سویرا سے کہتی ہے، سویرا صبر تو کرو، کیا آتے ہی تم نے نانی اماں سے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں؟ ان کو بیٹھنے تو دو، تھوڑا سانس تو لینے دو۔ سونیا نانی اماں کو پکڑ کر بٹھاتی ہیں اور پانی پلاتی ہیں۔ نانی اماں کے کپڑوں کی حالت بھی کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نانی اماں ان دونوں کو ساری بات بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح بارش میں گر گئی تھی اور سارے پیسے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ سویرا اور سونیا یہ سن کر بہت دکھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتی تھی اب ان کو بس وہی سوکھی ہوئی روٹیاں کھانی پڑیں گی۔ پھر وہ تینوں سو جاتی ہیں۔ صبح سحری کے وقت نانی اماں دونوں کو اٹھاتی ہیں اور سحری بنا کر دیتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے تو نانی اماں ان سے کہتی ہیں، دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تمہارا بھی دل کرتا ہے باقی سب کی طرح اچھی اچھی سحری اور افطاری کرنے کا، لیکن سب کے حالات ایک جیسے نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم نے سنا نہیں، سحری اور افطاری میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ دونوں بہنیں چپ کر کے سحری کرنے لگ جاتی ہیں۔ سحری کرنے کے بعد سویرا دعا کرتی ہے، اے اللہ، ہم بھی آپ کے ہی بندے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے اچھا اچھا کھانے کو، لیکن ہماری یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ نانی اماں کہتی ہیں، اس وقت جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، تو پلیز آپ بھی ہمارے لیے افطاری میں اچھے اچھے کھانے بھجوا دیں۔ سویرا بہت معصوم ہوتی ہے، اسے لگتا ہے اب اس نے دعا کی ہے تو اب تو اچھے اچھے کھانے ضرور آئیں گے۔ وہ بے صبری سے افطاری کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ افطاری کا وقت ہونے والا ہوتا ہے مگر کہیں سے کوئی بھی افطاری نہیں آتی۔ نانی اماں وہی گھر میں پڑی ہوئی چیزوں سے افطاری بنانے لگتی ہیں۔ سویرا ایک کونے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ نانی اماں تو کہتی تھی کہ جو بھی دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے، تو پھر میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تھوڑی دیر بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ نانی اماں ان دونوں کو افطاری کے لیے بلاتی ہیں۔ دسترخوان پر وہی پرانا سالن اور روٹی پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ابھی دسترخوان پر بیٹھتے ہی ہیں کہ اچانک چھت سے ایک روشنی آتی ہے۔ ان کے دسترخوان پر رنگ برنگے کھانے کی ڈشز آ جاتی ہیں۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ سویرا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے پہلی بار اتنے مزے مزے کی چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جس طرف سے روشنی آ رہی ہوتی ہے اس طرف سے ایک چھوٹی سی پری آتی ہے۔ وہ آ کر سویرا سے کہتی ہے، دیکھو سویرا، تم نے دعا کی تھی کہ تمہیں اچھی اچھی افطاری کرنی ہے، تو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ نے جو بھی دیا ہے اور جتنا بھی دیا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ سویرا پری سے کہتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آئندہ کبھی بھی شکوہ نہیں کروں گی، بلکہ ہر حالت میں شکر ادا کروں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی اچھی افطاری دی۔ پھر وہ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کھانا کھانے لگ جاتی ہیں۔ اب بارشیں بھی رک جاتی ہیں اور نانی اماں دوبارہ اپنے کام پر جانا شروع کر دیتی ہیں اور ان کا رمضان اچھے سے گزرنے لگتا ہے۔